میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ شعراء 19ویں پارے کی دوسرے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 6واں رکوع ہوگا 19ویں پارے کا۔ مجموعی طور پر آیت کا نمبر شمار ہے 10، یعنی سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 دوسرا رکوع، اور 6واں رکوع ہے یہ 19ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کے حوالے سے انبیاء سابقین کے گزشتہ اقوام کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اقوام عالم کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، انہیں کس قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور انبیاء علیہم السلام نے کس استقامت کے ساتھ دین کی آبیاری کے لیے کام کیا۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنا اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے استقامت کا سبب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی اور مزید استحکام عطا فرمانا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بطور تسلی ان واقعات کو تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور آگے چل کر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ واقعات آگے آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرمائی۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، جب وہ مدین سے لوٹ رہے تھے اور انہوں نے رات میں درخت اور ایک آگ دیکھی۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا کہ آپ مقدس وادی طوا میں کھڑے ہیں، جوتے اتار دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا اور آپ کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور یہاں پر فرعون کی طرف جا کر اس کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور قبطی لوگوں کی بڑھتی ہوئی ظلم کی داستانیں، یہ چونکہ زبان زد عام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اس لیے تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ جیسے قبطی قوم اور اس کے سردار اور ان کا جو بڑا سردار یعنی فرعون، یہ ظلم و ستم کی انتہا پر جا پہنچے تھے، تو اب یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیان مکہ میں بھی دیکھا۔ اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو مبعوث فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ظالم حکمران اور ظالم قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا سرے سے ہی انکار کرتے تھے۔ آگے فرمایا، قوم فرعون الا یتقون، جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ قبطی لوگوں میں جا کر انہیں زجر و توبیخ فرمائیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو فرعون کی قوم ہے، انہوں نے 6 لاکھ
30,000 بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے. ان سے وزن اٹھوایا جاتا، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا. تو قوم قبط کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ان کی بد کرداری اور ان کی ظلم کی جو صورتحال ہے اس میں بہتری کے لیے. لیکن معاملہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ بگڑ گیا اور اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو ماننا تو کجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے اور اپنے ظلم و ستم کو مزید بڑھا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کی؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون. عرض کی اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا، میری زبان تو نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے. اس آیت میں اس کی بات والی آیت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی وہ دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور ان کا یہ رویہ میرے سینے کی تنگی کا سبب ہوگا. یہ بات مجھے انتہائی ناگوار گزرے گی کہ میں جس کام کے لیے گیا ہوں وہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا کیونکہ ان لوگوں نے دعوت قبول نہ کی. اور میری زبان کو صاف کر دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے تو آپ نے ایک آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا کیونکہ فرعون کو آپ پر شک گزرا تھا کہ آپ کہیں وہی نبی اور رسول نہ ہو جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا. تو اس نے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک امتحان لیا اور اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لحاظ سے سرخرو کیا کہ وہ آپ کو نہ جان سکا کہ آپ وہی شخصیت ہیں کیونکہ آپ نے جلتا ہوا دہکتا ہوا کوئلہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے گفتگو کرنے میں کچھ تکلف ہوتا ہے، زبان میں لکنت ہے، تو اور میرے بھائی ہارون کو بھی اس منصب سے سرفراز فرما دے تاکہ وہ رسالت میں میری مدد فرمائیں. تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی، یعنی آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے. اگلی آیت وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی اے میرے رب، ان فرعونیوں کو مجھ پر قتل کا ایک الزام ہے کہ جو میں نے قبطی کو قتل کیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں اکیلا گیا تو کہیں وہ مجھے رسالت اور نبوت کی ادائیگی سے پہلے ہی قتل نہ کر دیں، جبکہ ہارون علیہ السلام پر ان کا کوئی الزام نہیں ہے. قال کلا فاذهب بآیاتنا ان معکم مستمعون. اور اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوب سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ تمہارا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ آپ کو قتل کرنے پر کبھی بھی قادر نہ ہوگا، بلکہ میں آپ کو ان پر غالب فرما دوں گا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو منظور فرمایا. حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت فرمایا، آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا اور دونوں کو حکم دیا گیا کہ معجزات لے کر فرعون کے سامنے جائیے تاکہ فرعون کو دعوت فکر دی جا سکے. ہم اپنی نصرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مدد فرمائیں گے اور جو تم کہو اور جو تمہیں جواب دیا جائے گا میں اسے خوب جاننے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا. فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل. تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو کہ بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا. اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی جو مفسرین نے بیان فرمائی. اللہ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے. آپ نے اون کا جبہ زیبتاً فرما رکھا تھا اور آپ کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا اور عصے کے سر پر ایک زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں آپ نے سفر کا توشہ رکھا ہوا تھا. اس شان سے آپ مصر میں پہنچے اور اپنے مکان میں داخل ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہاں پر پہلے سے موجود تھے. آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور اللہ نے اس شرف سے آپ کو بھی نواز دیا ہے. یہ سن کر
آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئیں کہ آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں اسے دعوت توحید دینے جا رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کو یہ تسلی دی کہ فرعون کبھی بھی ہم پر غالب نہ آ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے۔ اور یوں آپ فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون نے آپ سے جو گفتگو کی وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فعلت التی فعلت وانت من الغافلین۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ یہاں پر فرعون اپنے اس احسان کو جتلا رہا ہے کہ آپ میرے پاس رہے، میری تربیت میں رہے، آپ کو 30 سال تک اپنے محل میں میں نے اپنا بیٹا بنا کر رکھا، میرا آپ پر یہ احسان ہے، اور اس کے باوجود آپ نے میری قوم کے ایک شخص کو گھونسا دے مارا، قبطی کو، اور وہ جاں بحق ہوا، اور آپ کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک ناشکری والا معاملہ ہے کہ جس نے آپ کو پالا ہے، آپ اسی قوم کے ایک فرد کو مکہ مار کر یا گھونسا مار کر یہاں سے فرار ہو گئے اور یہاں سے چلے گئے۔ یہ انتہائی ناشکری والا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو تو میرا اور میری قوم کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ نے میری قوم کے ایک بندے کو بلا جواز مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففرت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی، مجھے علم نہ تھا، پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر فرعون کے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو اس نے آپ پر قبطی مارنے کے حوالے سے اعتراض کیا، سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وانا من الضالین، یہ معاملہ اس وقت ہوا جب مجھے اصل بات کی خبر نہ تھی۔ یہاں مختلف مفسرین نے مختلف توجیحات پیش کیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مناسب توجیح ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرے مکہ مارنے سے یا گھونسا مارنے سے قبطی مر جائے گا، لہٰذا اس معاملے پر مجھ پر الزام مت دھرو، کیونکہ یہ معاملہ لا علمی میں ہوا۔ میں نے اسے زجر و توبیخ کے لیے، سمجھانے کے لیے، یا اس کے شر کو روکنے کے لیے ایک مکہ یا گھونسا رسید کیا، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ گھونسے سے وہ شخص جاں بحق ہو جائے گا۔ بعض نے یہاں پر من الضالین کا معنی کیا کہ اس وقت مجھے نبوت نہیں عطا کی گئی تھی، اس لیے مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ نعوذ باللہ، انبیاء علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی تمام صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ففرت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین۔ پھر میں اس معاملے میں لا علم تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ اسے گھونسا مارنے سے وہ مر جائے گا، کیونکہ میرا اسے مارنا ادب سکھانے کے لیے تھا، نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ یہ اصل بات ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے شایع نشان ہے۔ پھر جب میں نے تم لوگوں سے اس بات کے حوالے سے ڈر محسوس کیا کہ تم اس کے قتل کے حوالے سے مجھ پر کوئی تعدیبی کارروائی کرو گے، تو میں شہر مصر چھوڑ کر مدین جا نکلا، اور مدین سے مصر آتے وقت کوہ طور کے پاس مجھے رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر ہے وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا، یعنی میں نے اعلان نبوت اور رسالت فرمایا۔ آگے ہے وَتِلْكُ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو نے مجھ پر احسان جتلایا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی خوبصورت احسن انداز سے اسے جواب دیا۔ تو احسان تو جتلا رہا ہے، لیکن اس احسان جتلانے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ کہ تو ہر 1 سال کے بعد بچوں کو ذبح کر رہا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اگر تو یہ عمل نہ کرتا تو میرے والدین مجھے اس صندوق میں ڈال کر نہ بہاتے اور میں تیرے پاس نہ پہنچتا۔ لہٰذا جو تیرا مجھے پالنا ہے اس کے حالات بھی تو نے خود ہی پیدا کیے، تو نے لوگوں کو تنگ کیا، بچوں کو ذبح کیا، اور میرے والدین نے فطری محبت کے تقاضے کے تحت مجھے بہا دیا۔
جس کے بعد میں تیرے پاس آیا۔ اب یہ ایک ایسی ہی صورتحال ہے، اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے گا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے اور پھر اس کے بچے کی کفالت خود اپنے ذمہ لے لے، اور جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو یہ شخص اس پر احسان جتلائے کہ میں نے تمہیں پالا ہے۔ اب وہ بچہ اس سے کلام کرے گا یا اس سے کہے گا کہ تیرا مجھ پر کیا احسان ہے، اگر تو میرے باپ کو قتل نہ کرتا تو میرا باپ ہی میری تربیت کرتا، اور تو مجھ پر یہ احسان نہ جتلا رہا ہوتا، تجھے اپنا تربیت کرنا پالنا تو یاد ہے لیکن میرے باپ کا قتل کرنا وہ تو بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر اسی انداز سے جواب دیا کہ احسان تو جتلا رہے ہو لیکن یہ سارے معاملات بھی تو تیرے اپنے ہاتھ کے کیے دھرے ہیں، تو نے ہی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو نے ہی لوگوں کے ساتھ یہ تمام معاملات شروع کیے، اور مجبوری میں میری والدہ نے مجھے بچانے کے لیے بہا دیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس پہنچا دیا، اور ایک خاص تدبیر کے تحت میری تربیت ہوتی رہی، تو لہٰذا یہاں پر احسان جتلانے والی تو کوئی بات نہیں، یہ تمام حالات تو نے خود ہی پیدا کیے تھے۔ آگے قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون نے کہا اور سارے جہاں کا رب کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اب گفتگو کا انداز بدل گیا، فرعون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جو میں نے ان پر احسان جتلایا تھا اصل میں اس کے ان حالات کے محرکات تو میں نے خود ہی پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے اس بات کو زیادہ نہیں چلایا۔ اب دوسرا سوال آیا کہ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں، رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے۔ تو سارے جہانوں کا رب آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش ان کے وجود کے لیے کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اس کی عقل کے مطابق کلام کیا۔ جو زمین و آسمانوں میں جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، اور تمام نظام کو ایک ترتیب اور ایک ربط کے ساتھ چلانے والا ہے وہی رب ہے۔ تو آگے اس نے کیا کہا؟ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے فرمایا رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ فرعون نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کیونکہ فرعون کے دربار میں اس وقت 500 سردار سونے کے زیور سے مزین بیٹھے تھے، جنہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ فرعون اپنے علاوہ کسی کو رب نہ جانتا تھا نہ مانتا تھا، تو اس نے تعجب کا اظہار کیا اور اپنی قوم کے سرداروں سے کہنے لگا کیا تم سنتے نہیں کہ فرعون یہ موسیٰ جو ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تمہارے رب اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دلیل کیوں قائم کی؟ یہ اس لیے دلیل قائم کی کیونکہ ان کے خیال کے مطابق زمین و آسمان جو ہیں یہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کے لیے اب دوسری دلیل قائم کی، چلو تم زمین و آسمان کو تو قدیم مانتے ہو اور اس کا خالق کسی کو نہیں مانتے، لیکن اپنی ولادت اور اپنے مر جانے کو دیکھو۔ تمہارا باپ داداؤں کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ پیدا بھی ہوئے، وہ فنا بھی ہو گئے، تو جو پیدا ہو جو فنا ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی تو ہے جو انہیں پیدا بھی کر رہا ہے اور انہیں فنا بھی کر رہا ہے۔ جو تم زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہو اسے حادث نہیں مانتے، قدیم مانتے ہو، چلو اس دلیل سے نہیں تو اس دلیل سے بات کو سمجھ لو کہ جو تمہارے باپ دادا تھے، آباء و اجداد تھے، تمہارا خاندان تھا، وہ پیدا بھی ہوا، وہ فنا بھی ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان رب نہیں ہو سکتا۔ پہلوں کا حشر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نسین منسین کر دیا، زمین سے بٹا کے رکھ دیا۔ آگے کیا ہے؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ سن کر اب اس پر وہ لاجواب ہوا، اور اس پر بحث و تکرار کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ کیا نعوذ باللہ آپ ضرور مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ تو وہ چونکہ اپنے علاوہ تو کسی کے وجود کا قائل نہیں تھا خدائی کے لیے، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے وہ اس کو خارج از عقل قرار دیتا تھا۔ حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب انسان عاجز ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو علی وجہ الکمال ادا کیا، یعنی تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید اس پر ایک دلیل اور قائم کر دی۔
قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ یہاں پر ایک ایسی زبردست دلیل قائم کی گئی، مشرق سے سورج کا نکلنا، مغرب میں غروب ہونا، اگر تم رب ہو تو پھر اس طرح کے معاملات کر دکھا دو۔ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ یہ وہی دلیل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دی تھی، اور وہ بھی لاجواب ہو گیا تھا، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ پھر موسموں کا آنا، فصلوں کا اپنے وقت پر آنا جانا، اور اس طرح سال کے اندر ہر چیز کا ایک ربط کے ساتھ چلتے رہنا، یہ اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر تم ان چیزوں کے دعوے دار ہو کہ تم خود کو الوہیت سے متصف کرتے ہو، اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تو پھر ان معاملات میں سے کچھ کر دکھاؤ۔ وہ تو مشرق اور مغرب پر مکمل حکم رکھتا ہے، صادر کر سکتا ہے، پوری تدبیر فرماتا ہے، اور اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے کیا، قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، فرعون کہنے لگا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر فرعون ششدر رہ گیا، نہ اس کے پاس پہلی دلیل کا جواب تھا، نہ دوسری دلیل کا جواب تھا۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قید میں ڈال دوں گا، کبھی اپنی قوم کے سرداروں سے کہہ رہا ہے، یہ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ان تمام باتوں سے اس کی عاجزی ظاہر ہو رہی، عجز ظاہر ہو رہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اب وہ زور زبردستی کی طرف آ گیا۔ اس نے کہا اگر آپ نے اپنے اس معاملے کو نہ روکا اور میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے رہے تو میں آپ کو قید کر دوں گا۔ اور فرعون کی قید یاد رکھیے کہ اتنی بدتر تھی، اس کا جیل خانہ انتہائی تنگ و تاریک تھا، گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا، نہ کوئی وہاں پر سنتا تھا، نہ ہی کچھ نظر آتا تھا۔ اگلی آیت ہے قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے موسیٰ نے فرمایا کہ کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پھر مزید ایک حجت اتمام کی کہ میں اپنے رب کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے حوالے سے اگر تجھے کوئی ایسی دلیل دکھا دوں کہ کیا تو اسے دیکھنے کے بعد قائل ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، ایسا عمل جسے کوئی کرنے پر قادر نہ ہو تم مجھے دکھا دو، میں اسے دیکھنے کے بعد یقیناً اس بات کو تسلیم کر لوں گا، اپنا سر نگوں کروں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو اور کوئی ذات ایسی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تمام زمین و آسمان کو بنانے والی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس دعوے کی صداقت پر کیا کیا؟ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو موسیٰ نے اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیا، اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا، یعنی چمکنے لگا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر جب عصا رکھا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو اس میں کئی معجزات ہیں جو مشترک ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک چیز کے اندر وہ متفقہ طور پر نظر آ رہے ہیں، ایک چیز میں یکجا نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ عصا کا اپنی جنس تبدیل کر دینا، وہ سانپ بن گیا، ایک بے جان لاٹھی ہے وہ سانپ کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بڑا سانپ جس قدر بھی ہو، آپ نے اژدہے کو دیکھا ہوگا، اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، وہ تیزی سے چل نہیں سکتا، وہ کئی دن کی مسافت کے بعد چند قدموں کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اور اس کے اندر انتہائی سستی پائی جاتی کیونکہ اس سے چلنا دشوار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت میں متشکل فرما دیا، اور اس کے اندر جو پھرتی تھی وہ چھوٹے سانپ کی طرح تھی، جیسے چھوٹے سانپ کو انسان بھاگ کر بھی پکڑ نہیں سکتا، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پھرتی کے ساتھ دائیں بائیں ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہوا کہ وہ حجم کے لحاظ سے بڑا تھا لیکن اس کے اندر پھرتی کسی چھوٹے سانپ کی طرح تھی۔ تو یہ دیکھ کر فرعون جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا زمین پر ڈالنے کی دیر تھی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا سر اٹھا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول موسیٰ، مجھے حکم دیجئے، جو چاہے آپ حکم دیجئے۔ فرعون دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جب یہ نشانی دکھائی تو فرعون اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ششدر رہ گیا،
اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتا. اس نے کہا مزید کوئی آپ کے پاس نشانی ہے؟ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اپنی بغل میں اپنے ہاتھ کے نیچے دیکھ کر جب اسے باہر نکالا تو وہ ایسے روشن ہو گیا جیسے سورج ہو، اور وہ اتنا روشن تھا کہ اسے دیکھنے والوں کی آنکھیں جو تھی وہ چندھیا رہی تھیں. تو یہ دو معجزات جو تھے بظاہر، اس کے اندر بھی کئی معجزات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خواہش پر ان معجزات کا ظہور فرمایا. اب آگے انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں اس کی مزید تفصیلات آ رہی ہیں، اور یہ رکوع یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما